دل سے جو بات کی ہے، میں ایک مختصر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، کئی دفعہ میں تو اس کو قصوروار اس لیے نہیں سمجھتی کہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی۔ اگر کسی بچے کی ٹریننگ ہو جائے کہ کوئی غلط کام جو ہے وہ سمجھتی ہے وہ صحیح کام ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت دھیان سے بیٹھیں اور بہت دھیان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ لاہور جو ہے نا، یہ ہر بندہ ہر بندے کو جانتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ جب ان کی باتوں کا اور ان کی سچائی کا، اور جب یہ بہت شور مچاتی ہیں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے بہت عرصہ پہلے کی بات، جب ان کو داخلہ نہیں ملا لاہور کالج کے اندر، تب ان کے والد صاحب جو تھے وہ، میں تو آپ کے سامنے کر رہی ہوں نا، تو کہیں مجھے میرے خلاف کہہ رہے ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، ان داخلہ نہیں ملا، والد صاحب نے وہاں کی پرنسپل جو تھی ان کو ہٹا دیا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ وہ آپ لوگ جو پرانی اخباریں کھولیں گے تو دیکھ لیں گے، وہاں سڑکوں پہ لڑکیاں آ گئیں، انہوں نے شور مچایا، واپس پرنسپل کو لگانا پڑا۔ وہ پرنسپل جو تھی وہ بھی بڑی حالی پرنسپل تھی، اس نے کہا اس کے باوجود میں نہیں اس کو واپس رکھوں گا، اور ان کو پھر دوسرے کالج میں داخلہ ملا۔ وہ جس طرح بھی داخلہ دلوایا، والد صاحب چیف منسٹر تھے ان کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا۔ جب میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا تو آپ نے ان کی وہ تصویر بھی تو دیکھی ہوگی نا، فوجی جو تصویر ہے، تو فوج والوں نے داخلہ دے دیا۔ جس فوج والوں کو آج کل آپ برا بھلا ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سیٹ لکھی باقاعدہ، اور پھر کوئی 3-4 مہینے کے عرصے کے بعد جس کالج میں پڑھا رہی تھی کنگ ایڈورڈ میں، جو سب سے اوپر میرٹ ہوتا ہے، سب سے ہائیسٹ میرٹ، وہاں مائگریشن ہو گئی۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہیں پتہ تھا کیسے ہوئی ہے یہ سارا کچھ؟ تمہیں پتہ تھا یہ سب غلط کام ہو رہا ہے؟ نہیں، اس بیچاری کو کیا پتا، اس کے ابا کر رہے تھے نا، اس کے ابا یہ غلط کام کر رہے تھے، اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے کلاسیں نہیں اٹینڈ کی، ان کا داخل نہیں بھیجا۔ یہ باتیں یہ ٹریننگ کے حصے میں شامل ہوتی ہیں۔ کسی بھی بچے کے ٹریننگ میں شامل اگر یہ ہو جائے کہ غلط کام کو آپ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کرپشن ہیز ناؤ کرپٹیڈ آر مورل فائبر، ہمارا جو مورل فائبر ہے نا وہی کرپٹ ہو گیا ہے۔ غلط بات کو کوئی غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، اور تبھی جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کنیاں سفارشاں نے، 6 نے تواڈے کول، 12 نے، کنے ایم پی اے تواڈے کول تے کنے ایم این اے، مطلب اسی طرح سے کام ہوتا۔ وجہ یہ کہ پہلے تو میرٹ کا آپ نے دھجیاں اڑا دی، پھر آپ جب بھی بات کرتی ہیں 10 دفعہ سوچا کریں، آپ تاریخ ضرور دیکھیں۔ میں کل سن رہی تھی ان کا جب پریس کانفرنس، تو میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے کہا بندے کیا وہ واقعی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے، اور کیا ہم واقعی یا تو ذہنی معذور ہیں؟ آپ جو بات کرتی ہیں ہم شاید بھول جاتے ہیں، پھر جو نئی بات کرتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، اور میں یہ کلیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں، 2016 میں جب پاناما لیکس آئیں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں، اس زمانے کے آپ کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے۔ عمران خان تو کہیں نہیں تھا۔ عمران خان کے واز ناٹ ہولڈنگ اے پبلک آفس ایٹ دیٹ ٹائم، ہی واز جسٹ این ایم این اے۔ وہ تو کہیں نہیں تھے نا، وہ تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم تو شور ہی مچا سکتے تھے نا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پاناما لیکس میں جب وہ آئی تو کیونکہ میں نے الیکشن نواز شریف کے خلاف لڑا ہوا تھا، تو وہ جو سٹیٹمنٹ تھی ان کی ایسٹس کی وہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ لکھا ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا۔ نہ صرف میں نے کیس کیا جا کے الیکشن کمیشن کے اندر، میرے علاوہ کھوسا صاحب جو اپنے پیپل پارٹی والے، یاد ہے نا آپ، انہوں نے بھی کیس کیا۔ کچھ تو ہوگا نا کہ انہوں نے بھی کیس کیا، پھر ہم سب نے کچھ 6 بندوں نے کیس کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو ولایت تو بہت بڑی بات ہے، سنا بچہ کہ اس میں کہا انہوں نے میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو والد صاحب کی بینیفیشری لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو پھر والد صاحب کا تو سب کچھ ان کے پاس ہی ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائیے، انہی کے بھائی جو ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں یہ فلیٹ ہماری بہن کے۔ مقصد یہ ہے
آپ کہتی ہیں, آپ نے اپنی کل بیانیہ میں یہ کہا کہ میں ہر چیز آ کے بتاؤں گی. بھائی بتائیے ضرور, پر خدارا ہمیں بھی بتائیے کہ بیٹا کہاں سے پیسے آئے تھے جس سے وہ فلیٹ خریدے گئے. ہم تو اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے آپ سے. اور میرا خیال ہے پاکستان کا ہر انسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو محلات ہیں, جو آپ کہتی تھی میرے دادا بہت امیر تھے, یا تو وہ دادا جس کے بارے میں آپ ذکر کریں اس دادا کو ہم نہیں جانتے تھے. بیٹا اس دادا کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے. وجہ یہ کہ آپ کے دادا بھی امرتسر سے آئے تھے, میرے سسر بھی امرتسر سے آئے تھے اور بڑے قریبی واقف کار تھے. اس لیے اگر اس دادا کی بات کر رہی ہیں تو پھر حالات ان کے ایسے نہیں تھے جو آپ 18 ملیں لگا لے ایک چھوٹے سے عرصے کے بعد کہ جی دادا کے پیسے تھے اور دادا نے اپنے پیسے دے کے. اور خدارا اپنی ہسٹری جو ہے اس کو ذرا ٹھیک کریے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے, اب اسحاق ڈار کی آپ ذکر کر رہے ہیں, آج جی ڈار صاحب تشریف لائے ہیں. ایک تو وہ آپ کے والد صاحب کے سمدھی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی بہن کے سسر ہیں. اوپر سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5 سال سے کہاں تھے اور کیوں گئے. آپ نے پوچھا, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا ساروں کو, کیوں گئے. ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا. اس وقت کون اٹھا کے لے کے گیا ان کو لے کے گیا خاقان عباسی صاحب اپنے جہاز میں, جو کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کے. ان کو جا کے ولایت چھوڑ کے آئے. لوگ پوچھتے ہیں ان کو کیوں ولایت چھوڑا, میں بتاتی ہوں کیوں چھوڑا. اگر آپ کو حدیبیہ پیپر ملز کا قصہ یاد ہے اور اگر کیس یاد ہے, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کو کیوں ختم کر دیا گیا. آج آپ کھولیں نا تو جتنی منی لانڈرنگ ہے وہ پورا اس کا انہوں نے تجزیہ فرمایا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے مجھ سے یہ لیا بیان. وہ بابا کن پٹی پہ اگر رکھا گیا تو سچ تو بول ہی دیا ہوگا نا سارا آپ نے, تو سچ بول کے اس کو سائن بھی کیا. جس وقت نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے, پہلا کام کیا انہوں نے اٹھایا ڈار صاحب کو, اور ڈار صاحب کو باہر اس لیے چھوڑ آئے اس ڈر کے مارے کیونکہ تھوڑے سے ڈرپوک ہیں. ان کا یہ فکر تھی کہ یہ نہ ہونا ڈار صاحب پھر وہی کچھ فرمانا فرما دیں اور مصیبت پڑ جائے. سو آئی ول ٹیل یو وائی ڈار صاحب ہیز گون اینڈ وائی ہیز ہی کم بیک ناؤ. آپ ہمیں بتائیے نا واپس کیسے آ گئے. 5 سال کیا کرتے رہے وہاں, آج 5 سال بعد واپس کیوں تشریف لے کے آئے ہیں. یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کا جواب مانگنے کے لیے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اپنے, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اگین کوئی 1 ارب کے ایسٹس ہیں. کیا بزنس آپ کا, کوئی تو ہمیں کچھ بتائے. آپ کے میاں نے کوئی سونے کی کان مل گئی, کیا کیا, کچھ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس قسم کی بزنس کریں. بیٹا عمر گزر گئی ہم اس پاکستان میں بیٹھے بیٹھے, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. ہم تو کبھی, ہمارے تو وہم گمان بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ بھی کوئی کما سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں آپ آئیے ضرور واپس تشریف لائیں, اور غلط بیانیاں بالکل نہ کریے گا. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, آپ کے والد صاحب نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے جھوٹ بولا, آپ کے والد صاحب نے جھوٹ بولا. آپ لوگوں کے پاس جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ کیا کرائے کا گھر ہے؟ جہاں آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے 3 سال سے, وہ کیا کرائے کا گھر ہے؟ اگر کرائے کا گھر نہیں ہے تو کس کا گھر ہے؟ اور جس کا گھر ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ بھئی یا تو بھائی رہتے ہیں آپ کے یا آپ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو اس وقت سارا یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو صرف یہ پریشانی ہے. اور جو لفظ آپ استعمال کرتی ہیں نا عمران خان کے بارے میں, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, ہم بھی بہت سادہ لفظ استعمال کرنا جانتے ہیں. ہم ڈونٹ لیٹ اس کراس دیٹ لمٹ. آپ بھی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں, ورنہ ہم بھی بات تو کرنا جانتے ہیں. عورت کی عزت کی بات کر رہے ہیں. آپ سارے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری عزت افزائی تو آپ نے دیکھی ہوگی, دیکھی تھی, ریکارڈ بھی کیا تھا. اور وہ بے شرم, وہ جو مونچھوں والا ہے, وہ کہتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے. یعنی وہ اتنا جھوٹا بندہ ہے, پھر جھوٹ بولتا ہے. کسی ایک پروگرام میں کہنے لگا وہ کیا کرتے, گاڑی نہ توڑتے, وہ اس کے پولیس کے اوپر گاڑی چڑھانے لگی تھی. آپ نے وہ ساروں نے ویڈیو دیکھی؟ آپ نے دیکھا میں نے گاڑی روکی وہاں جا کے, کیونکہ میں کسی سینئر پولیس والے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیٹا کتنا مارنا ہے ہمیں, کچھ تو بتاؤ نا, کتنا حکم ہے کہ کتنا مارنا ہے, کتنی دیر مارنا ہے, کچھ تو بتاؤ. وہ بجائے انہوں نے کہنے کہ انہوں نے ڈنڈے برسائے آپ کے سامنے. جب وہ مجھے گاڑی سے گھسیٹ رہے تھے تب کوئی عورتیں تو نہیں گھسیٹ رہی تھیں, مرد ہی گھسیٹ رہے تھے. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بیٹی. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بہن. کوئی مرد نہیں تھا اس گاڑی کے اندر. یہ عزت
وہ کہتے ہیں نا جب خواتین کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھولیے مت کہ ہم ساری بھی خواتین ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ وہ جو پریگننٹ عورت تھی جس کے منہ پہ گولی ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر اس کی بیٹی کے سامنے ماری گئی تھی، وہ خاتون نہیں تھی. آپ لوگوں کا اس وقت حکومت تھی، پوچھا کسی سے؟ اتنی آج خاتون کی فکر پڑی ہوئی ہے، عورت کی فکر پڑی ہے، پوچھنا تھا نا کیسے ماری گئیں وہ 2 عورتیں وہاں، کس نے گولی چلائی تھی؟ یہی جو بیٹھا ہوا ہے قاتل جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی نے یہ کام کیا تھا. لیکن میں یہ کلیئر کرتی جاؤں، آپ کی یہ ساری باتیں اور اتنے آپ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولیں گے. اور تبھی جب آپ نے ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا کہ میری تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ کے بھائی نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی، دوسرے بھائی نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، پھر آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی. تو جھوٹ جب بولتا ہے نا بندہ تو اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا. یہ صرف سچ کا بیانیہ جو ہے وہ مسلسل چلتا ہے. سچ جو آپ کرتے ہیں تو سچ کی بیانیہ چلتا ہے. میں آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو آج انہوں نے 1.5 گھنٹے کا، ہم نے بھی 1.5 گھنٹے کی گلاں سنیا سن نا، ساڑیاں بھی 1.5 گھنٹے گلاں سنیا سن نا تسی مطلب نا ہے نہیں سنیا سن نا تسی، تو ساڑا بھی فرض بنتا تسی 1.5 گھنٹہ ساڑی بھی گلاں سنو، کیونکہ جی میں ابھی بیٹا میں ابھی سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کی داستان سناتے ہیں نا، یہ مظلوم نہیں ہے اللہ کے واسطے، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے. اب وہ فرما رہی ہیں میں سرجری کے لیے باہر جا رہی ہوں. اب میں ایک سیکنڈ، اب بیٹا میں ایک سیکنڈ، 1 منٹ، میں ڈاکٹر ہوں نا اور پروفیسر ہوں، پتہ ہے اس بات کا، اور جعلی ڈگری بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی پتہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، میں نے اس پاکستان کے اندر 11 آپریشن ہو چکے ہیں. میں جوندی جاگدی تو آگے سامنے بیٹھی ہیں 72 سالوں دی بیٹھی ہے نا. یہ مطلب پاکستان کے ڈاکٹروں کو اپنا کام آتا ہے. پاکستان کے ڈاکٹروں نے میرا خیال کیا ہے، اور ایسی بھی موذی بیماری جیسے کینسر جیسا ہے اس سے بھی آئی ہیو کم آؤٹ آف اٹ. تو پاکستان میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، اور میں تو عمران خان کو دعائیں دیتی ہوں کہ میں نے اپنی کیمو تھراپی وغیرہ ساری وہاں کروائی تھی، کہ بھلا اس کا کہ اس نے ایک ایسا اسپتال بنایا جہاں میں اپنا علاج کر سکوں. ارے بی بی تم بھی ایک ایسا اسپتال بنا دیتی جہاں تمہارے گھر والوں کا علاج ہو جاتا. جب بات کرو کہنے نے جی نچ آئیے تو اسی جانا ولایت، چھینک آئیے ہم جائیں گے، کھانسی آئیے ہم جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا سب ولایت ہے، صرف کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا میں حکمران خاندان کی ہوں. پتہ نہیں تم لوگوں کو بھول گیا یہ ڈائلاگ یا نہیں کہ ہم حکمران خاندان. اوپر اللہ سن رہا تھا، یہ تکبر کی بات ہوتی ہے کہ ہم حکمران خاندان ہو. کیوں حکمران تسی کوئی مغلیہ خاندان دے بندے ہے گئے، سن تو پتہ نہیں لگا. بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، یہ پاکستان جو ہے دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری. عمران خان کا بیانیہ بالکل سچ ثابت ہوا. عمران خان نے کہا ان ساروں نے آ کے امینڈمنٹس کی ہیں، امینڈمنٹس کر کے پھر میں نے این آر او وہ اپنا وہ نہیں لیا پرانے اصولوں میں. نیچرلی اگر آپ کی فرینڈلی پروسیکیوشن ہو جائے، گواہ بھی میں، جج بھی میں، پھر میں وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا وکیل بھی میں، تو دوسرا وکیل بھی میں، تو پھر تو حالات اچھے ہی ہوں گے نا. اچھی وجہ یہ ہے تو لوگ کیا آپ کا خیال ہے سارے سمجھتے نہیں ہیں؟ سب بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور سب عمران خان کی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم اس وقت تک اس پہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک اس پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوئے. اور جو حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے. ہم کبھی یہ ملک جو ہے نا یہ ان چوروں کے پاس نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اچھا اگر تسی سارے نے رولا پا دیتے تو کوئی گل نہیں بدل رہی. کیا کہا آپ نے؟ آپ کا جو پنجاب سے لانگ مارچ ہوگا، آپ کی اتحادی حکومت نے لانگ مارچ سے شرکت کرنے سے انکار کیا، تو شہباز میر صاحب میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بیٹا جہاں تک ہمارا تعلق ہے لانگ مارچ کا، نہ کسی نے انکار کیا ہے نہ کسی نے کوئی اور بات کی ہے. جس دن ہم لانگ مارچ کریں گے نا اس دن آپ فکر نہ کریں، اتنا بندہ نکلے گا
کہ آپ بھی پریشان ہوں گے اور ہم بھی پریشان ہوں گے. آپ یہ کہیے گا کہ باری باری جو آج کا جو حلف لیے جا رہے ہیں, جی آج کا جو حلف لیے جا رہے ہیں وہ حلف ہے ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سن لینا, ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اندر باقاعدہ ہم اس کے اوپر اپنا جد و جہد کریں گے. ہاں لکھا ہوا ہے جہاد کرنا. تو جہاد ایک تو یہ کہ آپ جہاد کون سا کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ حلف لینے کی ضرورت کیوں پڑی, کیا آپ کو اپنے کارکنوں پہ اعتبار نہیں رہا, اگر نہ لیتے تو کیا وہ نہ نہیں میرا خیال ہے تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں, یہ ہماری آپ کو پتہ ہے نا سب نئی تنظیمیں بنی ہیں اس وقت, ہم ساروں نے تنظیمیں بنائی ہیں, آپ اپنی تنظیموں سے حلف لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے, کوئی ایسی کو غلط کام کر دیتا ہے, کمال کر دو تسی, مطلب یہ تھے. اور سب سے بڑی بات ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, لیٹ می ایکسپلین ٹو یو, جہاد ہر قسم کا ہوتا ہے, ظلم کے خلاف آپ اگر آواز اٹھائیں تو وہ بھی جہاد ہے. اور میں اس وقت 16 سال کی عمر سے یہ جہاد کر رہی ہوں, یہ بتا دوں آپ کو, 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ مارشل لاء کے خلاف, تسی تو جمے ہی نہیں سو, میں جلوس کڈیا نہیں جمے سو نا, میں جلوس نکال کے نا بڑی مار کھائی تھی اسی مال روڈ کے اوپر. ایک سیکنڈ, ایک منٹ, پھر دوسری مرتبہ اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں ضیاء صاحب جڑے روحانی ابا جی سن, ایک سیکنڈ, جو روحانی ابو تھے نا اپنا نواز شریف صاحب کے, ان کی بڑی مہربانی, نہ انہوں نے صرف مجھے مارا پیٹا بلکہ انہوں نے ہمارے 2 ڈاکٹروں کو جس میں عیس محمد ہے اس کو سال کے لیے اندر بند کیا, پھر انہوں نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا, اس وقت میں رجسٹرار تھی. پھر اس کے بعد سن لو, پھر اس کے بعد آپ کے مشرف صاحب تشریف لائے, مشرف صاحب کا بھلا انہوں نے مجھے ایز اے گریڈ 20 آفیسر باہر نکال دیا. اس کا مطلب ہے شور تو میں مچاتی آ رہی ہوں, وہ میں جہاد ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دے رہے ہیں, میں تو کہا لیکچر دیا ہے جھوٹ سچ اور اس کے بارے میں, کہ پاکستانی معاشرے میں تو جھوٹ رسا بسا پڑا ہے. ابھی الیکشن میں آپ کا بیانیہ بھی 90% جھوٹ پر مبنی ہوگا, مسلم لیگ جھوٹ کا بھی سبق باغ دکھائیں گے قوم کو, ایسے سبق ہتھیلی پہ سب کو باندھیں گے اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. کہ کہاں تک ہم جھوٹ کو کریں گے. ایک منٹ, یہ جواب ہے, میں دوں گی جواب اس کا. مہنگی ہو رہی ہے, بجلی گیس کے بل ہمارا مسئلہ ہے, آپ دونوں جماعتیں جھوٹ اور سچ کے اندر بڑھ گئی, یہ تو ہمارے خبیر میں شامل ہے پاکستانیوں کے. ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک جواب میں دے دوں کہ تم دے. اچھا ایک منٹ, اگر ایک بات تو آپ سن لیجیے, ادھر بیٹا ان کی بات سن لیجیے. کیا آپ لوگوں نے سائیکل کوئی دنیا میں سے ہمیں کچھ آئی نہیں رہا, سائیکل اس کا جواب یہ دیں گے جو انہوں نے کہا نا جھوٹ بولنے کا. ادھر آؤ بیٹا میری بات سنو. صحت کارڈ آئے, ایک منٹ, صحت کارڈ آئے, اس وقت پورے پنجاب کو صحت کارڈ ملے ہوئے. اس وقت جو ہمارے پاس نمبرز میرے پاس آئے ہیں وہ ہیں 23 لاکھ فیملیز نے ان کارڈوں سے مستفیض ہوئے. عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہوگی نا جس کے پاس کارڈ ہے. 23 لاکھ. مریم نواز کی آڈیو سنی تھی آپ نے, کیا کہا تھا اس نے کیا کہا, اس کا صحت کارڈ بند کر دیں آپ کا. نو 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 آپ نے ابھی مریم نواز کا پلان بتایا ہے کہ وہ لندن کیوں گئی, وہاں پہ جا کے کچھ ویڈیو ریلیز کریں گے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ ویڈیوز ان کے پاس ہیں اور انہوں نے